نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ عبرتناک غفلت، یہ ہے اس مضمون کا عنوان جس کا اب ہم مطالعہ کریں گے۔ اسے مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، آپ کی خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ آپ صحت مند اور توانا ہیں۔ آپ کی خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ آپ خوشحال اور دولت مند ہیں۔ آپ کی خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو رہنے کے لیے وسیع اور آرام دہ مکان دے رکھا ہے۔ آپ کی خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو سعادت مند اولاد عطا فرمائی ہے۔ آپ کی خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ آپ کو عزت اور شہرت سے اللہ نے نوازا ہے، اور آپ کی خوش nصیبی یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو آرام دہ سواریاں بھی دے رکھی ہیں اور نہایت سکون کے ساتھ آپ کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ لیکن آپ کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایمان عطا فرمایا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، مسلمان رہنا چاہتے ہیں، اور آپ کی آخری تمنا یہ ہے کہ اسلام اور ایمان پر آپ کا خاتمہ ہو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کیوں مسلمان ہیں؟ کیا اس لیے کہ آپ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، یا محض اس لیے کہ آپ کا نام مسلمانوں جیسا ہے، یا آپ اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان سماج میں آپ کی شادی ہوئی، یا محض اس لیے آپ مسلمان ہیں کہ مردم شماری کے خانے میں آپ مسلمان شمار کیے گئے ہیں؟ جی نہیں، آپ اس لیے مسلمان ہیں کہ آپ نے اسلام کو اپنا دین مانا ہے۔ آپ کو یہ یقین حاصل ہے کہ آپ کی دین و دنیا کی کامیابی اسلام کو اپنانے ہی میں ہے۔ آپ کو بجا طور پر فخر ہے کہ اللہ نے آپ کو شعور کے ساتھ اپنا دین قبول کرنے کی سعادت بخشی ہے، اور بے شک یہی آپ کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ آپ کو احساس ہو یا نہ ہو، اسلام کو اپنا دین ماننے سے قدرتی طور پر آپ کی ایک حیثیت یہ بھی قرار پاتی ہے کہ آپ اسلام کے نمائندے اور ترجمان ہیں۔ آپ جو کچھ کہتے ہیں اور کرتے ہیں، دنیا کے لوگ اس کو صرف اس نظریے سے نہیں دیکھتے کہ وہ آپ کا قول و فعل ہے، بلکہ بجا طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ مسلمان جو کچھ کرے وہ اسلام ہی ہو۔ آخر دنیا اس شخص کو مسلمان کیوں سمجھے اور کیسے سمجھے جس کا قول و فعل وہ نہ ہو جو اسلام بتاتا ہے؟ اور اسی طرح دنیا ایک مسلمان کے اعمال کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہی اسلام ہے۔ اس حیثیت سے آپ سوچیں تو آپ کی حیثیت انتہائی نازک ہے، اور بہت بڑی ذمہ داری آپ کے سر آ جاتی ہے۔ آپ کوئی غلط قدم اٹھائیں تو اپنی غلطی کا خمیازہ تو بھگتیں گے ہی۔ آپ کے عمل کو دیکھ کر جو لوگ بھی گمراہی میں مبتلا ہوں گے، یا اسلام کے نام پر غیر اسلام کو اپنائیں گے، یا اسلام سے بدگمان ہوں گے، ان سب کا خمیازہ بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ سنجیدگی سے غور کیجئے، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ آپ کے قول و عمل کو دیکھ کر لوگ اسلام سے بیزار ہو جائیں، یا کچھ ایسی باتوں کو اسلام سمجھ کر اختیار کرنے لگیں جن کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو خدا را اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے۔ اس مسئلے کو بڑھاپے کی زندگی کا موضوع قرار دے کر ٹالنے کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ سنجیدگی سے غور کیجیے۔ اپنے نفس کو تعویلیں کرنے کی مہلت دینے کے بجائے اس سے کڑا محاسبہ کیجیے، اس لیے کہ یہ آپ کی زندگی کے تمام اہم مسائل سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ یہ آپ کی دائمی کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ ہے، اور کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی مہلت عمل کب ختم ہو جائے۔ میں ہرگز نہیں کہتا کہ آپ اس مسئلے پر سوچتے نہ ہوں گے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے دل میں دین کا درد نہیں ہے۔ میں یہ کہنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کا دل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں اور آپ نے اس سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے۔ بھلا مجھے ایسا سوچنے اور کہنے کا کیا حق ہے؟ البتہ
آپ کے بعض اعمال دیکھ کر یہ فکر اور تشویش ضرور ہوتی ہے کہ یا تو آپ اسلام کی صحیح تعلیم سے ناواقف ہیں یا سخت غفلت کا شکار ہیں۔ آپ اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں اور اپنے دین کے ساتھ بھی۔ زندگی کے ہر مسئلے پر آپ سوچتے ہیں، نہایت ہوشیاری، دانائی اور جز رسی کے ساتھ اپنے ایک ایک معاملے پر غور کرتے ہیں۔ سماج اور خاندان کے دوسرے لوگ بھی آپ کو سمجھدار کہتے ہیں اور آپ خود بھی اپنے آپ کو سمجھداروں میں شمار کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی دی ہوئی اس عقل و ذہانت اور ہوشیاری و دانش مندی کو اپنے دین کے معاملے میں کیوں استعمال نہیں کرتے؟ آخر یہ بھی تو آپ کا اپنا ہی معاملہ ہے۔ اس معاملے میں غفلت آپ کا اپنا ہی نقصان ہے۔ آپ عبرتناک لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں۔ یقین مانیے اس طرز عمل سے آپ کی زندگی سراسر خسارے میں ہے۔ کیا اچھی بات ہے جو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، تیرا عمل تیرے عقائد کی دلیل ہے اور تیرا ظاہر تیرے باطن کی دلیل ہے۔ تیرا عمل تیرے عقائد کی دلیل ہے اور تیرا ظاہر تیرے باطن کی دلیل ہے۔ آپ کا ایمان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم اور فیصلے سے ہوتا ہے۔ نفع بھی وہی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ مسلمان کو اسی سے دعا مانگنی چاہیے، وہی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اسی سے مدد مانگنی چاہیے، وہی مدد فرماتا ہے، اور کسی کے قبضے میں کچھ نہیں ہے۔ دولت، عزت، اچھائی، برائی، نفع، نقصان، موت، زندگی، صحت، بیماری، شفا، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ کچھ نہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر ایک ذرہ نہیں دے سکتی، اور وہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر روک نہیں سکتی۔ وہ مارنا چاہے تو کوئی جلا نہیں سکتا، اور وہ جلانا چاہے تو ساری دنیا مل کر مار نہیں سکتی۔ قرآن پاک کی یہ آیت آپ نے پڑھی بھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 107 ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر اللہ تمہیں مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تمہارے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کو پھیر دے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ کا ایمان ہے کہ قرآن پاک کا یہ فرمان سر تا سر حق ہے، لیکن پھر بھی آپ کی زندگی میں بعض ایسے اعمال ملتے ہیں جو اس فرمان اور ایمان کی تائید نہیں کرتے، تو تشویش ہونے لگتی ہے۔ اپنے ایک تازہ عمل پر ہی غور کیجیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے بھائی کا آپریشن کامیاب رہا اور انہیں اللہ نے گویا نئی زندگی عطا فرمائی۔ بے شک ان کی تیمارداری، علاج اور خدمت میں آپ نے محبت اور تعلق کا حق ادا کر دیا۔ شب و روز آپ ان کی فکر اور خدمت میں سرگردہ رہے، دوڑ دھوپ بھی کی اور روپیہ پیسہ بھی صرف کیا، اور اس وقت تو آپ کی حالت واقعی انتہائی قابل رحم تھی۔ جب انہیں آپریشن روم میں لے جایا گیا، آپ کی حالت زار دیکھ کر ہر ایک کو آپ پر بے اختیار رحم آ رہا تھا۔ پھر اللہ نے کرم کیا، آپ کا مریض تندرست ہو گیا، اور معلوم ہوا کہ آپ جذبات شکر سے لبریز روزانہ بانکے میاں کے مزار پر جاتے رہے۔ آپریشن کی کامیابی کی خبر سنی تو ایک دم بانکے میاں کے مزار پر دوڑے۔ وہاں جا کر آپ نے سجادہ نشین کو نذرانہ دے کر خواجگان کا ختم کرایا، اور جب آپ اپنے مریض کو گھر لائے تو پھر دوڑے گئے اور مزار پر جذبات شکر پیش کیے اور نذرانے گزارے۔ مگر اس دوران میں ایک بار بھی آپ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ آپ مسجد میں جاتے، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے، دوگانہ شکر ادا کرتے کہ پروردگار صحت دینے والا تو ہی ہے۔ صحت کی خبر سن کر آپ بانکے میاں کے مزار کی طرف تو دوڑے، لیکن مسجد آپ کو یاد نہ آئی۔ گھر پہنچے تو محلے کی مسجد آپ کا انتظار ہی کرتی رہ گئی، اور آپ کئی میل کا سفر طے کر کے بانکے میاں کے مزار پر پابندی سے جاتے رہے۔ بھول کر بھی آپ کو اپنا وہ رب یاد نہ آیا جس پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہی آپ مسلمان ہیں۔ ایک بار بھی آپ کو خیال نہ آیا کہ شفا اور صحت جس اللہ کے اختیار میں ہے اس سے دعا مانگ لیں، اس کے بھی آپ پر کچھ حقوق ہیں۔ آپ غور کیجئے، صحت دینے والا اللہ ہے یا بانکے میاں؟ بانکے میاں کے نام کی آپ نے دیگ بھی پکوائی، چادر بھی چڑھائی، ان کے مزار پر بار بار حاضری بھی دی،
ان کے مزار پر ختم بھی کرائے اور اللہ کے حضور ایک بار بھی آپ کو جھکنے کی توفیق نہ ہوئی، نہ اللہ کے نام کا آپ کو صدقہ دے سکے، کم از کم نماز ہی کے پابند ہو جاتے۔ آخر یہ غفلت کیسی ہے، کیسی لاپرواہی ہے؟ آپ اسلام کے کیسے نمائندے ہیں؟ سوچیے تو صحیح، کیا یہ عمل اسلامی عقیدے کی نمائندگی کرتا ہے؟ کیا آپ کو یہ سب کچھ کرتے دیکھ کر کوئی یقین کر سکتا ہے کہ آپ توحید کے قائل ہیں؟ آپ نے جو کچھ کیا وہ کسی طرح ایک توحید پرست مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت یاد دلاتا ہوں، سنجیدگی سے اس پر غور کیجیے اور سوچئے کہ قرآن پاک آپ سے کس فکر و عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں، قرآن تو بہرحال آپ کا ایمان ہے اور آپ کا عقیدہ ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہی ہے۔ قرآن پاک کی آیت بار بار پڑھیے اور غور کیجیے کہ آپ کا یہ طرز عمل کس گروہ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ سورہ اعراف کی 3 آیات ہیں، 189 تا 191۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا ایک جوڑا بنایا کہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو ایک اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔